ناظرین السلام علیکم۔ 11 مہینے گزارنے کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسا موقع میسر آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جو کل سے شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ اس رمضان میں جناب قادر خان صاحب موجود ہوں گے، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے اداکار کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک ڈائیلاگ رائٹر ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مذہب کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس اللہ کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ کچھ ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں، لڑکپن کے بارے میں بتائیے، کیسے اتنا لمبا سفر آپ نے کیا؟ میری والدہ جو ہیں وہ کوئٹہ بلوچستان کی تھی، میرے کافی رشتہ دار بھی ہیں کوئٹہ بلوچستان میں۔ میرے والد قندھار کے تھے، میں کابل میں پیدا ہوا تھا، مگر میرے کچھ رشتہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ میں کابل میں نہیں کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا۔ بہرحال واللہ عالم الصواب۔ مجھ سے قبل میرے 3 بھائی ہوئے، شمس الرحمان، فضل الرحمان، حبیب الرحمان، اور یہ تینوں بھائی 8 سال کی عمر کو پہنچتے تھے اور فوت ہو جاتے تھے۔ ایک بھائی فوت ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر میں پیدا ہوا تھا۔ تو میری پیدائش میں میری والدہ جو ہے وہ بوکھلا گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے اور یہاں کی ہوا ہے وہ میری اولاد کے لیے سازگار نہیں ہے، اور میں اپنے بچے کو یہاں نہیں رکھوں گی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے مجھے چلے جانا ہے۔ اب غریب فاقہ مسلوق، گھر میں کھانے کو نہیں، دنیا میں کہاں جائیں۔ بہرحال میری والدہ اور میرے والد جو ہے وہاں سے سفر کیا، انہوں نے کوچ کیا، اور دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہ بمبئی پہنچے۔ اب بمبئی میں ایک ایسے علاقے میں پہنچے، جو لوگ بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کماٹی پورا پہلی گلی وہاں کی سب سے گندی بستی ہے، ایشیا کا سب سے گندا سلم کہتے ہیں اسے۔ دنیا کا کون سی برائی ہے، کون سا عیب ہے جو وہاں نہیں تھا۔ وہاں برودل ہاؤسز تھے، قیبہ خانے تھے، شراب خانے تھے، کنجر خانے تھے، جوئے کے اڈے، مطلب دنیا کے کسی بھی عیب و گنی وہ وہاں تھا، اور وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا سر۔ بہرحال اب والد صاحب تو عالم آدمی تھے، وہ کہیں کچھ پڑھا لیا کرتے تھے، لوگوں کو عربی پڑھاتے تھے، کچھ ایک وقت کی روٹی مل جاتی تھی تو گھر تھوڑا چل جاتا تھا۔ لیکن یہ دنیا کا اصول ہے کہ اسلام کے عالموں کی قدر نہیں ہوئی ہے کبھی۔ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عالموں نے جو ہے وہ، آج مولوی صاحب نے حلوہ مانگا ہے، آج ان کے پیٹ کو حلوہ چاہیے۔ حقیقت یہ کہ مولویوں کو کبھی حلوہ نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے یہ جو اتنے دولت والے اس بستیوں میں بستے ہیں، کسی نے کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی مولوی صاحب کے گھر جا کر کوئی مٹھائی دے آئیں۔ بہرحال بخیر میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس خلاشی کے عالم میں ہم جیتے رہے۔ میں جب قریب 8 سال کا ہوا، 9 سال کا، بہت تنگ دستی تھی گھر میں، ہفتے میں 3 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ تو اطراف کے بچوں نے کہا تو یہ اسکول جانا بند کر دے، ہمارے ساتھ چل، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی ٹین فیکٹری میں، پترے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، یا کسی تھیلیاں سینے کا کام کرتے ہیں، 2 روپے 3 روپے روز مل جائیں گے تو گھر میں روٹی کا کچھ آسرا ہو جائے گا، بمبئی کی زبان میں۔ بہرحال میں بھی چلا ان کے ساتھ۔ اس دن سوچا کہ اسکول نہیں جاؤں گا۔ دس پروگرام ہمارے ساتھ